دریائے سوات میں بہنے والے ایک اور شخص کی لاش نکال لی گئی، 2 افراد کی تلاش جاری، مجموعی طور پر 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، 4 کو بچایا گیا۔ سانحہ میں جاں بحق ڈسکا کے 8 افراد کی نماز جنازہ ادا، علاقے کی فضا سوگوار۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب کو معطل کر دیا، انتظامیہ متحرک، کل سے دریاؤں کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان، ریور بیڈ میں مائننگ پر بھی پابندی عائد۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کہتے ہیں ریسکیو ٹیموں کو ڈرونز، لائف سیونگ جیکٹس اور دیگر جدید آلات سے لیس کیا جا رہا ہے، ڈرونز کے ذریعے پھنسے افراد کی نشاندہی کی جائے گی۔ سانحہ سوات کے بعد معطل تو وزیراعلیٰ کے پی کو کرنا چاہیے تھا، کیا کے پی نے آپ کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ ورک فرام اڈیالہ کریں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کہ پی اتنی زبوحالی کا شکار بنا دیا گیا کہ لوگوں کو فوری ریسکیو نہ کیا جا سکا۔ وہ ہیلی کاپٹر جو بانی پیچا استعمال کرتے تھے وہ ڈوبتے سیاحوں کی مدد کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا دریائے سوات میں ڈوبنے والوں کا تعلق پنجاب سے تھا، سیر کے لیے گئے تھے، آپ کے مہمان تھے، آپ ان کو بچا نہ سکے، ان کے تابوت کچرا اٹھانے والے ڈمپرز میں منتقل کیے، کم از کم ان کے میتے تو عزت سے رخصت کر سکتے تھے۔ سانحہ سوات کا مقدمہ گنڈاپور کے خلاف درج ہونا چاہیے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کے پی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا، کہا 2 گھنٹے تک لوگ مدد کو پکارتے رہے، مشینری کہاں تھی، ہیلی کاپٹر کہاں تھا؟ یہ صوبے کی ساری مشینری ایک قیدی کو چھڑانے اسلام آباد لے جا چکے، صوبائی حکومت صرف کرپشن اور نوکریاں بیچنے میں مصروف ہے۔ سانحہ سوات پر سوات کے شہریوں کا ضلع انتظامیہ اور خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف احتجاج، شہریوں کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے سوات کا ستیہ ناش کر دیا، یہ ایک مفلوج نظام ہے، سیاحتی مقام پر ہیلی پیڈ بنایا مگر ہیلی کاپٹر نہیں آیا، ہر طرف کرپشن کا بازار گرم ہے، سانحہ سوات کے ذمہ داران پر قتل کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے۔ بارش کے بعد ہر طرف پانی، کراچی کی وہی کہانی، وقفے سے بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد کی سڑکیں زیر آب، ناظم آباد میں پانی جمع ہونے سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لیاقت آباد میں نالے کا پانی سڑکوں پر آ گیا، شادمان نالا بفر گیا، نالا اوور فلو ہونے پر سڑک نالے کا منظر پیش کرنے لگی، ناگن چورنگی اور شادمان میں بھی بارش کا پانی جمع ہے، گلشن اقبال بلاک 13D میں برساتی نالے کا پانی سڑکوں پر آ گیا، نیپا چورنگی پر سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی، انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی کا عمل شروع کر دیا گیا، سرجانی ٹاؤن میں بارش کے بعد گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں، بارش کے بعد کراچی میں 350 سے زائد فیڈر ٹرپ، کئی علاقوں کی بجلی بند۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کا برا حال کر دیا، ظلم کی انتہا ہے کہ کراچی کو پانی دینے کے بجائے بیچ رہی ہیں، منصوبوں کے نام پر شہر کو توڑ دیا، جو کرپشن کرنی ہے کر لو، کچھ پیسے تو لگا دو، مفتاح اسماعیل برس پڑے، کہا تعصب اتنا ہے کہ کراچی والوں کو نوکری بیچنے پر بھی نہیں دیتے، پولیس افسروں کو ہی دیکھ لیں، کوئی کراچی والا نہیں ہوگا، ٹرک ڈمپر لوگوں کو کچل رہے ہیں، پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اسکول کے بچوں کو منشیات بیچی جا رہی ہے، فون چھن رہے ہیں، بھتے لیے جا رہے ہیں، سندھ کی تعلیم سے متعلق جو رپورٹ آئی ہے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر ارسلان شیخ نے رد عمل دیا، سیاسی بے روزگار سندھ کے خلاف بیانیاں بیچ کر نوکری تلاش کر رہا ہے، جس نے ملک کو مہنگائی میں دھکیلا وہ ہمیں مشورے نہ دے، مفتاح پہلے اپنے معاشی کارناموں کا حساب دیں پھر دوسروں پر تنقید کریں۔ پاکستان نیول اکیڈمی پی این ایس رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو نیوی کے دستے نے سلامی دی، فیلڈ مارشل نے 123ویں مڈ شپمین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کمیشننگ پریڈ کا معائنہ کیا، پوزیشن ہولڈرز کیڈٹس کو انعامات دیے، کیڈٹ عبد الرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی، تقریب میں غیر ملکی مہمانوں سمیت پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران اور کیڈٹس کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔
12 ماہ کے دوران پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں بڑی کمی. امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 59 سے کم ہو کر 47% رہ گیا. معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی. پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سرفہرست ہے. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کرنے پر 26 اپوزیشن ارکان معطل. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پی ٹی آئی کے 26 ارکان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن بھیجنے کا اعلان. کہا ایوان کی حرمت کی جنگ لڑوں گا, نظام کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے. بجٹ اجلاس کے دوران توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن. اپوزیشن کے 10 اراکین پر 20 لاکھ سے زائد کے جرمانے. اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر کہتے ہیں احتجاج کا فیصلہ پوری پارٹی کا تھا, نکالنا ہے تو سب کو نکالیں, جب تک اپوزیشن میں ہیں احتجاج کرتے رہیں گے. مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مسائل بڑھنے لگے. پی ٹی آئی اراکین اسمبلی مختلف سیاسی جماعتوں کے ریڈار پر. پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی پی نے پی ٹی آئی اراکین کو ساتھ ملانے کی کوششیں تیز کر دی. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فل کورٹ نظر ثانی کرتی تو اعتراض نہیں ہوتا. پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. دوسری جماعتوں کو اپنی جیتی گئی نشستوں سے زیادہ مخصوص نشستیں دی گئیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس. کہا ہمارے آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں تھے اور رہیں گے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا منظم انداز میں پی ٹی آئی کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم. کہا عدالتی فیصلے سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملی. بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. پانی ہماری لائف لائن ہے, آبی وسائل پر کام کر رہی ہیں. وزیراعظم نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کی کاوشوں کی بھی تعریف کی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت جنگ بندی کروانے پر خوش. کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی سے بہت خوشی ہوئی. دونوں ملکوں کے پاس انتہائی اعلیٰ سطح کے جوہری ہتھیار ہیں. جنگ خطرناک تھی. ہم نے پاکستان اور بھارت کا معاملہ تجارت کے ذریعے حل کیا. دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کرتے جو جنگ کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے سربراہ عظیم بڑی جنگ ہونے سے روکی. غزہ میں جنگ بندی ایک ہفتے کے اندر ممکن ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں آئندہ ہفتے سیز فائر کے لیے پرامید. کہتے ہیں ہماری کوششیں جاری ہیں, غزہ میں امن قائم کرنے کے قریب ہیں. صورتحال خوفناک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایک اور جنگ رک گئی. کانگو اور روانڈا سمیت 30 سال سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو گیا. وائٹ ہاؤس میں کانگو کے وفد نے پیٹ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا. امریکی صدر کی ایران کو سیویلین جوہری پروگرام کے لیے $30 ارب دینے کی تردید. کہا یہ مضحکہ خیز خیال اور بڑا جھوٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایرانی سپریم لیڈر کی جان بچائی لیکن انہوں نے شکریہ تک ادا نہیں کیا. جنگ جیتنے سے متعلق ایرانی سپریم لیڈر کا بیان جھوٹ ہے جو ایماندار شخص کے لیے مناسب نہیں. ایرانی قیادت ملاقات کرنا چاہتی ہے. ایران نے جوہری سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ عباس عراقچی کا رد عمل. کہا اگر صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو رہبر اعلیٰ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنا بند کریں. ان کے رویے نے رہبر اعلیٰ کے لاکھوں پیروکاروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. اسرائیل کے حملے میں شہید ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ایرانی صدر سمیت لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین آج ہوگی. تہران میں لوگوں کی بڑی تعداد جمع. شہداء کو خراج عقیدت. شرکاء کا کہنا ہے صہیونی مظالم کے خلاف قوم متحد ہے. شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا. شہید کمانڈرز میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی بھی شامل. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے ٹرانسفر کیس کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی. وکیل منیر ملک ایڈوکیٹ کی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. موقف اپنایا. انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے تک 19 جون کا فیصلہ معطل کیا جائے.
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने फैसला चैलेंज किया। पेशावर हाई कोर्ट ने मनशियात जब्तगी में वीडियोग्राफी को लाजमी करार दे दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, मनशियात जब्तगी में कानून नाफिज करने वाले इदारे वीडियो लाजमी बनाएं। वीडियोग्राफी तफ्तीशी अफसर के मोबाइल के जरिए करनी चाहिए। मनशियात केस में वीडियोग्राफी मजबूत और काबिल एतमाद सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। कोयटा में ताजिर का बेटा इख्फाक के बाद कत्ल 10 साला मुसव्विर काकड़ की नमाज जनाजा आज शाम 6 बजे हॉकी ग्राउंड में अदा की जाएगी। मुसव्विर काकड़ को स्कूल जाते हुए 15 नवंबर 2024 की सुबह इख्फा किया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दाइश के दहशतगर्दों ने मासूम बच्चे को तावान की खातिर बेदर्दी से शहीद किया। वाकई के सिर्फ मजम्मत नहीं, मुलविस अनासर को खैफे किरदार तक पहुंचाना जिम्मेदारी समझता हूं। वाकई में मुलविस कुछ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके, कुछ के गिर्द घेरा तंग है। पेशावर मथुरा में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है फरीकैन के दरमियान दुश्मनी पर फायरिंग हुई। पेशावर के शाहजियाबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। ट्यूनिस की 19 साला लड़की कराची में दरबदर, शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। पुलिस से मदद मांग ली, कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूं, टिकट का बंदोबस्त करा दी। सिंधा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इक़दाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने की हिदायत। कहा, हर नई चीज बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। अवामी जरूरियात का तयन करके बसें देने चाहते हैं। सब जिले मेरे लिए बराबर हैं। तरक्की के सफर में यकसा मौके और सहूलतें मिलनी चाहिए। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, वकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमेरिकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमरीका से सिफारती मामला तय नहीं हो रहे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। सर्बिया की वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान को बेलग्रेड में एक्सपो 2027 की खुसूसी नुमाइश में शिरकत की दावत। सर्बिया में तैनात पाकिस्तान के सफीर अली हैदर की सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, ताल्लुकात में बेहतरी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। सर्बिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मईशत, तालीम, ज़राअत समेत दीगर शोबों में काम करने के मौके मौजूद हैं। अली हैदर अल्ताफ ने कहा, पाकिस्तान सर्बिया को काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखता है। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। जायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। जायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इक़दामात। दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।
برج ٹاؤن ٹیسٹ آسٹریلیا کے نام ویسٹ انڈیز کو 159 رنز کے بھاری مارجن سے آؤٹ کلاس کر دیا. میزبان ٹیم 301 رنز کے تعاقب میں صرف 141 پر ڈھیر گئی. 7 بیٹر ڈبل فگر میں بھی داخلہ ہو سکے. ہیزل ووڈ نے 5 وکٹیں اڑائیں. ٹریوس ہیڈ دونوں اننگز میں سنچریاں بنا کر میچ کے ہیرو رہے. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کینگرو کو 1-0 کی برتری حاصل. میجر لیگ کرکٹ میں ویسٹ انڈین بلے باز نے میلہ لوٹ لیا. آخری گیند پر 6 رن درکار تھے. ہٹمائر نے پولارڈ کو چھکا جڑ دیا. نیو یارک کے خلاف 40 گیندوں پر 97 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی. سیاٹل ٹیم نے ریکارڈ 238 رنز کا ہدف بھی حاصل کیا. ایسٹ بورن اوپن میں نئی تاریخ رقم. الیگزینڈر WTA ٹورنامنٹ فائنل میں پہنچنے والی پہلی فلپائنی کھلاڑی بن گئی. 20 سال کی ٹینس پلیئر نے فرانسیسی حریف کو 2-1 سے زیر کیا. ٹائٹل کے حصول کے لیے الیگزینڈرا کا ٹکراؤ آسٹریلیا کی جوائنٹ سے ہوگا.